قرآن مجید کا سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ زحمت و مشقت اٹھائیں، بلکہ نصیحت کے لیے اس کے واسطے جو ڈرے۔ اتارا جانا اس کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ سب کو فیض پہنچانے والا ہے۔ اس کا عرش پر اقتدار قائم ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو زمین کے نیچے ہے۔ اور اگر تم زور زور سے بات کہتے ہو تو خیر کہو، یقیناً اللہ چپکے کی بات اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کوئی خدا نہیں سوا اس کے، اسی کے ہیں تمام اچھے نام۔ اور کیا پہنچا ہے تم تک واقعہ موسیٰ کا، جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے بال بچوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں تمہارے پاس اس میں سے کچھ آگ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کروں۔ تو جب اس کے پاس گئے تو انہیں صدا دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی دونوں جوتیاں اتار دو، بلا شبہ تم مقدس و محترم وادی طویٰ میں ہو، اور میں نے تمہیں منتخب کیا ہے، تو غور سے سنو اسے جو وحی ہوتی ہے۔ بلا شبہ میں اللہ ہوں، کوئی خدا نہیں سوا میرے، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز ادا کرو۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، چاہتا ہوں کہ پوشیدہ رکھوں اسے تاکہ ہر نفس کو معاوضہ ملے اس کا جو وہ کوشش کرے۔ تو تمہیں اس سے روکے نہ کوئی جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور جو اپنی نفسانی خواہشوں کا پیروکار ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ کہا وہ میرا عصا ہے جس کا میں سہارا لیتا ہوں، اور اس سے اپنی بکریوں پر درخت سے پتے گراتا ہوں، اور میرے لیے اس میں اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ کہا اسے پھینک دو اے موسیٰ۔ اس پر انہوں نے اسے پھینک دیا تو ایک دم وہ سانپ ہو گیا جو دوڑ رہا تھا۔ کہا اس نے پکڑ لو اسے اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اسے پہلی ہی صورت پر پلٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو کی طرف سمیٹو، وہ باہر آئے گا چمکتا ہوا بغیر کسی برائی کے، جو دوسرا معجزہ ہوگا، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ۔ جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ کہا انہوں نے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان سے گرہ کھول دے کہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں، اور میرے لیے وزیر میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو قرار دے دے۔ ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط بنا اور انہیں میرے کام میں شریک کر دے کہ ہم بہت زیادہ تیری تسبیح کریں اور بہت زیادہ تجھے یاد کریں۔ یقیناً تو ہمارے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ تمہاری مانگ تمہیں عطا ہوئی اے موسیٰ، اور ہم نے تم پر ایک دفعہ اور بڑا کرم کیا ہے، جب ہم نے تمہاری ماں کی طرف جو وحی بھیجنا تھی وہ بھیجی، یہ کہ تم اس کو صندوق میں ڈال کر اسے دریا میں ڈال دو، تو دریا اسے پھینک دے ساحل پر کہ اسے اٹھا لے، وہ جو میرا بھی دشمن ہے
اور اس کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تمہارے لیے اپنی طرف سے محبت و الفت پیدا کی، اور اس لیے کہ تم خاص میری نگرانی میں پروان چڑھو۔ جب تمہاری بہن چلی اور جا کر کہا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسا شخص بتاؤں جو اس کی پرورش کرے، اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور تم نے ایک آدمی کو جان سے مار ڈالا تو ہم نے تم کو رنج و ملال سے چھٹکارا دیا، اور تمہارا پورے طور پر امتحان لیا تو تم کئی برس مدین والوں میں رہے۔ پھر ایک خاص تقدیر کے فیصلے پر ادھر آئے اے موسیٰ، اور میں نے تمہیں خود اپنے لیے تیار کیا ہے۔ جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور مجھے یاد کرنے میں سستی نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، یقیناً اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، تو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا کہ پروردگار، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں پیش قدمی کرے یا یہ کہ سرکشی سے کام لے۔ ارشاد ہوا کہ ڈرو نہیں، میں تم دونوں کے ساتھ سنتا ہوں گا اور دیکھتا ہوں گا۔ تو جانا اس کے پاس، جا کر کہنا کہ ہم دونوں تمہارے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہماری طرف وہی بھیجی گئی ہے کہ عذاب ہے اس پر جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے۔ اس نے کہا تو کون ہے پروردگار تم دونوں کا اے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود عطا کیا ہے، پھر منزل تک پہنچانے کا سامان کیا ہے۔ کہا تو گزشتہ نسلوں کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کا علم میرے پروردگار کے یہاں ہے ایک نوشتے میں، نہ میرا پروردگار بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ وہ ہے جس نے قرار دیا تمہارے لیے زمین کا بچھونا، اور چلائیں تمہارے لیے اس میں راہیں، اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف نباتات کے جوڑے نکالے۔ کھاؤ خود بھی اور چراؤ اپنے مویشیوں کو، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پلٹائیں گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ اور ہم نے اپنی قدرت کی سب نشانیاں دکھائیں، اس پر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ اس نے کہا کیا تم اے موسیٰ ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری سرزمین سے نکال دو؟ تو ضرور تمہارے مقابلے میں ویسا ہی جادو ہم بھی لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت قرار دو جس کے خلاف نہ ہم کریں اور نہ تم، ایسی جگہ جو بیچ میں ہو۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے وعدے کا دن آرائش والا دن ہے، اور یہ کہ تمام لوگ صبح دھوپ چڑھے جمع کر لیے جائیں۔ تو فرعون پلٹا اور پلٹ کر اس نے اپنے منصوبے کا پورا انتظام کیا، اور پھر آیا۔ کہا ان لوگوں سے موسیٰ نے کہ ارے وائے ہو تم پر، بہتان نہ باندھو اللہ پر جھوٹا کہ قلع کما کر دے وہ تمہارا عذاب سے، اور بے شک ناکام ہوا وہ جس نے بہتان باندھا۔ تو ان لوگوں میں آپس میں بحث ہونے لگی اور کچھ چپکے باتیں کی۔ کہا یہ دونوں جادوگر ہیں کہ اپنے جادو سے تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکال دیں اور تمہارے مذہب کو
तबाह व बर्बाद कर दें, तो अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लो, फिर सब बंदी करके आ जाओ, और यकीनन बेहतरी आज वही हासिल करेगा जो गलबा हासिल कर ले। उन लोगों ने कहा, ए मूसा, या तुम फेंको या हम हो पहले फेंकने वाले। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि तुम ही फेंको। तो एकदम उनकी रस्सियां और लकड़ियां उनके आगे ऐसी मालूम होने लगीं उनके जादू से कि वो दौड़ रही हैं। तो अपने दिल में मूसा ने जरा डर महसूस किया। हमने कहा, डरो नहीं, बिलाशुबा गालिब आने वाले तुम ही हो, और फेंक दो वो जो तुम्हारे सीधे हाथ में है, वो निगल जाएगा उसे जो इन्होंने बनाया है। वो एक जादूगर वाली तरकीब है, और जादूगर नतीजे में कामयाब नहीं हो सकता। जब भी वो आए, नतीजा ये हुआ कि सब जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे, हम ईमान लाए हारून और मूसा के परवरदिगार पर। कहा उसने कि तुम लोग इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। यकीनन यही तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है। तो मैं जरूर अब तुम्हारे हाथों और पैरों को कलम कराऊंगा मुख्तलिफ सिमतों से, और जरूर तुम्हें सूली दूंगा खजूर के दरख्तों पर, और जरूर तुम जानोगे कि हम में से किसका अजाब सख्त और पायदार है। उन लोगों ने कहा कि हम हरगिज तुझे मुकद्दम नहीं करेंगे उस पर जो हमारे पास आ गया खुले दलाइल में से, और उस जात पर जिसने कि हमें पैदा किया है। तू कर डाल जो तुझे करना है, तो बस इसी दुनियावी जिंदगी को तू खत्म करेगा। बिलाशुबा हम ईमान लाए हैं अपने परवरदिगार पर, ताकि वो हमारी खताओं को और इस जादूगरी को जिस पर तूने हमें मजबूर किया था बख्श दे, और अल्लाह बेहतर और बहुत ज्यादा पायदार है। बिलाशुबा जो अपने परवरदिगार की बारगाह में मुजरिम होने की हालत में आए, तो यकीनन उसे इस्तेकाक होगा दोज़ख का, जिसमें ना वो मुर्दा होता होगा और ना वो जिंदा रहता होगा। और जो उसके पास मोमिन होने की हालत में आए कि नेक अमाल अंजाम दिए हों, तो ये वो हैं जिनके लिए बड़े ऊंचे दर्जे हैं। जिंदगी जावेद वाले बहिश्त जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये सिला है उसका जो पाक बाज रहा है। और हमने वही भेजी मूसा की तरफ कि रात के वक्त मेरे बंदों को लेकर रवाना हो, तो तय करना उनके लिए एक रास्ता दरिया के अंदर खुश कि ना डर होगा तुमको किसी नुकसान का और ना कोई खतरा तुम्हें होगा। तो पीछा किया उन लोगों का फिरौन ने अपनी अफवाज के साथ, तो ढांप लिया उसे समंदर ने जैसा उसे ढांपना था, और गुमराह किया फिरौन ने अपनी कौम को और उन्हें सही राह नहीं दिखाई। ऐ बनी इसराइल, हमने तुमको निजात दी तुम्हारे दुश्मन से, और कौलो करार किया तुमसे तूर के दाएं पहलू का, और उतारा तुम पर मन्नो सलवा के खाओ उन अच्छी ग़िज़ाओं से जो हमने तुमको अता की हैं, और उसके बारे में ज़्यादती ना करो कि नाजिल होगा तुम पर गज़ब मेरा, और जिस पर मेरा गज़ब नाजिल हुआ वो हलाक हुआ। और बिलाशुबा मैं बख्शने वाला हूँ उसको जो तौबा करे और ईमान इख्तियार करे और नेक आमाल करे, फिर राहे रास्त पर कायम रहे। और क्या बात हुई ऐ मूसा कि तुम जल्दबाजी से काम लेकर अपनी कौम को छोड़ आए? तो उन्होंने कहा, वो मेरे पीछे ही हैं, और मैं जल्दी तेरी बारगाह में हाजिर हो गया कि तू खुशनूद हो। इरशाद हुआ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बाद तुम्हारी कौम को हमने आजमाइश में डाल दिया,
اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ تو واپس آئے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غصے میں افسوس کرتے ہوئے، ارے میری قوم والو، کیا اللہ نے تم سے بہت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تم پر بہت طولانی ہو گئی، یا ارادتاً تم نے چاہا کہ تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو تو تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے از خود آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، مگر ہمیں اس جماعت کے بہت سے زیور اکٹھا کر کے لانے پر آمادہ کیا گیا، اور یہ طرح ڈالی سامری نے۔ تو اس نے نکالا ان لوگوں کے لیے ایک مجسمہ بچڑے کا جس میں سے گائے کی آواز پیدا ہوتی تھی، تو ان لوگوں سے کہا، یہ تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا خدا ہے جسے وہ بھول گئے۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی نقصان یا نفع پر قدرت نہیں رکھتا؟ اور ان سے ہارون نے اس کے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑے ہو، اور یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جو سب کو فیض پہنچانے والا ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی تعمیل کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کی عبادت میں برابر لگے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ ہماری طرف واپس آئیں۔ انہوں نے کہا، اے ہارون، تمہیں کون امر مانے تھا کہ جب تم نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو تم میرے پیچھے نہ چلے آئے؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی مخالفت کی؟ انہوں نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا خیال نہ کیا۔ کہا، اچھا تیرا کیا معاملہ ہے اے سامری؟ اس نے کہا، میں نے ایسی چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، تو میں نے ایک مٹھی خاک لے لی خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے کے قدم کے نیچے سے، تو اس کو میں نے ڈال دیا، اور ایسا میرے نفس نے مجھے آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا جا، اب تیرے لیے اس زندگی میں یہ ہے کہ تو کہتا رہے کہ کوئی چھوئے نہیں، اور یقیناً تیرے لیے ایک وعدے کا دن ہے، اور وہ ہے جس کے خلاف تو جان نہیں سکتا، اور دیکھ اپنے خدا کو جس کی عبادت میں تو لگا رہا کہ ہم اسے جلائیں گے، پھر اس کی خاک کو دریا میں بہا دیں گے۔ تم لوگوں کا اصل خدا تو بس اللہ ہے، جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہ ہر شے پر علم کے اعتبار سے حاوی ہے۔ اس طرح ہم حال بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے سابق خبروں میں سے، اور ہم نے عطا کی ہے آپ کو اپنی طرف سے یادداشت۔ جو اس سے روگردانی کرے گا تو وہ برداشت کرے گا قیامت کے دن ایک بوجھ، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بار، جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو محشر میں لائیں گے ہم، اس دن اس عالم میں کہ آنکھیں ان کی نیلی ہوں گی، چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم نہیں رہے ہو مگر 10 دن۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ ان میں کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی یہ کہتا ہوگا کہ تم نہیں رہے ہو مگر 1 دن۔ اور وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ انہیں میرا پروردگار سرما بنا کر بالکل چٹیل میدان بنا دے گا، جس میں تمہیں کجی نظر نہ آئے گی اور نہ بلندی۔ اس دن وہ لوگ پکارنے والے کی آواز کے پیچھے خوب آئیں گے، جس میں ذرا بھی انحراف نہ ہوگا، اور تمام آوازیں خدائے رحمان کے سامنے مدھم پڑ جائیں گی، تو نہیں سنو گے سوا قدموں کی چاپ کے۔ اس دن سفارش کوئی فائدہ نہ دے گی سوا اس کے جس کو خدائے رحمان کی اجازت اور اس کے کہنے سے راضی ہو۔ وہ جانتا ہے اسے
جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور ان کا علم اس پر حاوی نہیں ہے، اور چہرے جھک گئے ہوں گے اس زندہ نظام عالم کو قائم رکھنے والے کے سامنے، اور ناکام ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور جو نیک کام کرے اس حالت میں کہ وہ با ایمان ہو تو وہ نہیں ڈرے گا زیادتی سے اور نہ کمی سے۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنا کر، اور اس میں طرح طرح سے عذاب کی خبریں دیں، شاید وہ پرہیزگاری اختیار کریں یا ان میں کچھ نصیحت کا اثر پیدا کریں۔ تو بلند و برتر ہے اللہ جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور جلدی نہ کیا کیجیے قرآن میں قبل اس کے کہ پہنچائیں آپ کی طرف اس کی وحی، اور کہیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اس کے پہلے آدم سے ہم نے عہد و پیمان لیا تو وہ بھول گئے، اور نہیں پایا ہم نے ان میں مضبوط ارادہ۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، بلا شبہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو بہشت سے نکلوا دے تو تم زحمت و مشقت میں مبتلا ہو۔ بلا شبہ اس میں تمہارے لیے یہ ہے کہ تم بھوکے نہیں ہوتے اور نہ برہنہ ہوتے ہو، بلا شبہ نہ تم پیاسے ہوتے اور نہ دھوپ کھاتے ہو۔ تو شیطان نے وسوسہ انگیزی کی، کہا اے آدم، کیا میں تمہیں بتاؤں ہمیشہ کی زندگی والا درخت اور ایسی سلطنت کا ذریعہ جو کبھی بوسیدہ نہ ہو؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کے وہ اعضاء جو چھپانے کے ہیں، اور وہ دونوں جوڑنے لگے اپنے اوپر بہشت کے درختوں کے پتے، اور کہا نہ مانا آدم نے اپنے پروردگار کا تو بہک گئے۔ پھر اللہ نے انہیں عزت دی تو ان کی توبہ قبول کی اور انہیں صحیح راستہ دکھایا۔ ارشاد ہوا کہ دونوں اترو اس میں سے ایک ساتھ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ زحمت اٹھائے گا، اور جو میری نصیحت سے روگردانی کرے گا تو اس کے لیے سخت زندگی ہوگی، اور اسے ہم حشر میں روز قیامت اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار، کیوں تو نے مجھے حشر میں اندھا اٹھایا حالانکہ میں آنکھوں والا تھا؟ ارشاد ہوگا اسی طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں تو نے انہیں بھلاوے میں ڈالا، اور اسی طرح اب آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ اور یوں ہی ہم سزا دیں گے اسے جو حد سے تجاوز کرے اور ایمان نہ لائے اپنے پروردگار کی نشانیوں پر، اور بلا شبہ آخرت کا عذاب سخت تر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا ان کے لیے رہنمائی کا سرمایہ نہیں ہے؟ یہ کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان کے پہلے والی نسلیں کہ یہ چلتے پھرتے ہیں ان کے رہنے کے گھروں میں، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اور اگر نہ ہوتا ایک قول جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکا اور ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو عذاب لازمی طور پر آ کے رہتا۔ تو آپ صبر کیجئے اس پر کہ جو وہ کہتے ہیں، اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ نماز پڑھیے، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب سے پہلے، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی نماز پڑھیے، اور دن کے حصوں میں شاید کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اور نہ ڈالو اپنی نگاہ اس پر جس سے ہم نے ان میں سے بہت سوں کو بہرہ مند کیا ہے دنیاوی زندگی کی زیب و زینت سے، تاکہ ہم
اس سے ان کی آزمائش کریں، اور تمہارے پروردگار والا رزق بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اپنے والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر و برداشت کے ساتھ برقرار رہو۔ ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم ہی تمہیں روزی پہنچاتے ہیں، اور انجام کی بہتری پرہیزگاری سے وابستہ ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے پروردگار کی طرف سے، اور کیا آیا نہیں ان کے پاس کھلا ہوا ثبوت اس کا جو گزشتہ کتابوں میں ہے۔ اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے کسی عذاب سے اس کے پہلے، تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، کیوں نہ تو نے کوئی پیغمبر ہمارے پاس بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے قبل اس کے کہ ذلیل اور رسوا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ ہر ایک انتظار کرنے والا ہے، لہذا تم بھی منتظر رہو، تو تمہیں عنقریب معلوم ہوگا کہ کون سیدھی راہ والے ہیں اور کون وہ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ پا لیا ہے۔